ہمارا جو طبقہ ہے علماء حفاظ ائمہ کرام، ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صرف ہمارے پاس ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ بڑا فخر تھا. وہ چیزیں ہماری پہچان، ہماری شان، ہماری آن ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ چیزیں ہمارے یہاں سے بھی نکلتی جا رہی ہے. ان میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے حقوق کا کبھی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے اپنے حقوق کے لیے کبھی احتجاج کا راستہ اختیار نہیں کیا. لیکن اب دھیرے دھیرے ہم بھی احتجاج کرنے لگے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں، لیکن حقوق کے مطالبے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کرنا یہ ہماری شان نہیں. مانا کہ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں ان کے ساتھ عوام کا جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں. ہمارے طبقے کی بڑی ناقدری کی جاتی ہے. ائمہ کرام کے ساتھ ظلم، ناانصافی سبھی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ دنیا کا وہ کوئی درد نہیں جو ہمیں نہ دیا جاتا ہو. ہمیں جس نیچ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ نگاہ ہی کافی ہوتی ہے درد کے لیے. اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور درد کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود جو احتجاج کا راستہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. خاص کر ہم جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں وہاں کوئی ہماری آپ بیتی اور ہماری حالت زار سے کوئی ہمیں حقیقی ہمدردی ملنے والی نہیں ہے، بلکہ وہاں جو بھی آتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے حالت زار سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. ہماری آپ بیتی کو سن کر کے وہ اپنے لیے سیر و تفریح کا ایک سامان سمجھ سکتا ہے. آج کے دور میں سیر و تفریح کے لیے وہ قدرتی چیزیں بھی نہیں رہی. موبائل نے بھی کچھ گھروں تک محدود کر دیا. اس لیے آدمی سیر و تفریح کے لیے اسی کا استعمال کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں ایک نوجوان نے جو بڑے مخلص ہے اور ایک ہمدردی اور جذبے کے تحت انہوں نے علماء کی اہمیت پر ایک ویڈیو بنائی تھی. اگر آپ اس سے اچھے سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اسے شیئر کرنے والا بھی صرف ہمارا طبقہ ہے، اس پہ کومنٹ کرنے والا بھی صرف ہمارا ہی طبقہ ہے، بلکہ اسے دیکھنے والا میں سمجھتا ہوں وہ بھی صرف شاید ہمارا ہی طبقہ ہوگا. دوسرا طبقہ اس سے ہماری تکلیف سے، ہمارے دکھ درد سے اتنا واسطہ نہیں رہتا ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ. اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا. تو یاد رکھیں دنیا میں ہر چیز کی شکل، طریقہ، بلکہ سوچ تک بدلتی رہتی ہے. جیسے پہلے دکھ کے اظہار کے لیے مختلف طریقے تھے، آج کل کے دور میں وہ کالی پٹی لگائی جاتی ہے. میری کالی پٹی کسی دکھ کا اظہار نہیں، یہ تو صرف سیٹ بیلٹ کے طور پہ ہیں. تو کالی پٹی لگائی جاتی ہے، کچھ پل کے لیے وہ خاموشی کی جاتی. الگ الگ طرح کے سائنز ہیں جس سے انسان اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے. لیکن اب مختلف چیزیں ہونے لگی ہیں. اسی طرح کا معاملہ احتجاج کا بھی ہے. پہلے لوگ اپنے حقوق کے لیے جلس و جلوس سے احتجاج کرتے، راستوں پہ دھرنا دیتے، پریس کالونیوں پہ جا کر کے اپنے احتجاج کو درج کراتے. اب کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا مہذب دور ہو چکا ہے. اب لوگ سوشل میڈیا پہ جو اپنی حالت زار اور اپنی آپ بیتی لائیں گے تو وہ سوشل میڈیا پہ آ جانا وہ بھی مانو راستے پہ آنا ہی ہے. بلکہ میں اس سے کہوں گا وہ نیشنل ہائی وے پہ بھی نہیں، بلکہ وہ چوراہے پہ آنا ہے. اور وہاں حقیقی معنی میں کوئی ہمدردی ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ شرعی بورڈ کی وساطت سے بہت سے اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آئے جہاں ائمہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو ہم نے دیکھا اس طرح کا معاملہ سامنے لانے کے بعد ان پر سختیاں اور زیادہ ہوئی ان جگہوں میں، اس سے کہ وہاں اب وہ لوگ بھی سیکھ گئے کہ دیکھو یہ جب بھی اپنی کوئی چیز سامنے لاتے ہیں تو عوام اس کا کوئی ایکشن نہیں لیتی، یا ان کے لوگ اس کا ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو جس بنیاد پر انہوں نے بھی اب وہ ظلم اور زیادہ کرنا شروع کر دیا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے جب یہ چیزیں کر دی اور انہیں لگا کہ آگے ان کی طرف سے کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے، تو آئندہ وہ اس طرح کا کریں گے کہ جیسے میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ ہمارے طبقے پر اس طرح کا ظلم ڈھائیں گے کہ ہم احتجاج بھی نہیں کر پائیں گے اور ظلم تلے دبے بھی رہیں گے. تو میری باتیں بری نہ مانی جائے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ ضرور کریں، لیکن اس کے لیے احتجاج کا راستہ وہ ہماری شان نہیں. اور احتجاج آج کے دور میں یہی ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو، ہم اپنی بے بسی کو، ہم پر بیتنے والے حالات کو، خاص کر عوام سے متعلق جو ان کا رویہ ہمارے ساتھ رہتا ہے مساجد میں یا اسی طرح دیگر خدمت کی جگہوں پر،
تو اس چیز کو اگر سوشل میڈیا پہ لایا جائے اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملنے والا. بہتر ہوگا کہ ہم اپنے بڑوں سے اس سلسلے میں بات کریں, چل اس سے فائدہ ہوگا. سوشل میڈیا ہے جناب, تو بہت سارے لوگ یہاں, زیادہ تر بلکہ سبھی لوگ اپنے آپ میں ایک افلاطون ہی ہے. تو ہر آدمی یہ وہ تبصرہ شروع کر دے گا کہ کون سے بڑے, کن بڑوں کی آپ بات کر رہے ہیں, سبھی بڑے تو ایسے ہی ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں, سبھی ایسے نہیں ہیں. ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا, آپ ڈھونڈیں. کچھ ہمارے بڑے ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں گے تو ضرور آپ کی وہ پریشانی کا حل ضرور نکل آئے گا. اللہ سے مانگیں اور اس کے بعد کوشش کریں جتنا زیادہ ہو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. یہ احتجاج والا راستہ یہ ہماری شان نہیں ہے.